بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین، درس حدیث کے ساتھ آپ کا میزبان اپنے مہمان محترم مفتی محمد صابر حسین صاحب کے ساتھ آج کی حدیث لیے آپ کے پاس حاضر ہے۔ حدیث مبارک کا پڑھنا، اس کا سننا اور اس پہ درس دینا یقیناً ہمارے لیے ایک سعادت کا مقام ہے، اور ہم اللہ کے حضور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حدیث کا وہ صحیح مقام اور مرتبہ بتا سکیں مفتی صاحب، کہ جس سے آپ بھی خوش ہو جائیں اور آپ کا رب بھی خوش ہو جائے، تاکہ اسے اس حدیث مبارک کے مفہوم اور معنی واضح ہونے کے بعد ہم اللہ کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکیں اور اس کے ذریعے جنت کے حصول کی تمنا کر سکیں۔ ناظرین، جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ احادیث بنیادی طور پر تجارت و معیشت کے متعلق ہیں، چونکہ زندگی کے بیشتر معاملات کا تعلق تجارت و معیشت سے ہوتا ہے۔ میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث بیان فرمائیں، اور پہلے اس کا مفہوم، اس کے بعد چند سوالات اس کے بارے میں۔ محترم مفتی محمد صابر حسین صاحب۔ شکریہ اور جزاک اللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی جو حدیث مبارک پیش کی جائے گی وہ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات میں نرمی سے متعلق ہے۔ حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ حدیث مبارک صحیح بخاری کتاب البیوع میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ رجلا سمح اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جو خرید و فروخت کے وقت اور قرض کی ادائیگی، قرض کے لین دین کے وقت نرمی کا مظاہرہ کرے۔ یہ حدیث مبارک بہت ہی بہترین ہمیں جو ہے درس دے رہی ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ جو لین دین کے معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ نرمی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ تو دین میں ہر شعبے کے اندر ضروری ہے، چاہے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں نرمی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور کلام پاک میں اللہ جل شانہ نے ایسے لوگوں کو اپنا دوست قرار دیا ہے، اپنا محبوب قرار دیا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث مبارک مروی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ رفیق، کہ بے شک اللہ تعالی رفیق ہے، نرم ہے، ویحب الرفق، اور نرمی کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نرمی میں جتنا عطا کرتا ہے، جس قدر عطا کرتا ہے اس قدر سختی میں عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ تو عام زندگی میں بھی ضروری ہے، لیکن لین دین کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس حدیث مبارک میں ہمیں تعلیم دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرید فروخت کرتے وقت نرمی کا مفہوم کیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا کہ فروخت کرتے وقت نرمی کا مفہوم یہ ہے کہ جب فروخت کنندہ سیلر اپنی چیز مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے، سیل آؤٹ کرنے کے لیے پیش کرے، اور کوئی شخص اس چیز کو خریدنے کا خواہ ہے تو قیمت کے اندر اتنی رعایت رکھے کہ کوئی بھی شخص اس کو بآسانی خرید سکے۔ یہ ہے نرمی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی
اشیاء کی قیمت اس قدر زیادہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو جاتے ہیں اور عام لوگ ان اشیاء کو خریدنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ لیکن دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم خرید فروخت کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھیں کہ کسی ایک قیمت پر ہم زیادہ مصر بھی نہ ہوں اور ایک قیمت پر زیادہ ہم اصرار نہیں کریں۔ اگر ہمارا گاہک ہمیں کہتا ہے کہ اس کی قیمت کم کر دی جائے اور کم کرنے کی گنجائش موجود ہے تو اس کو کم قیمت پر بھی چیز فروخت کر دی جائے۔ اور فروخت کرتے وقت نرمی کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ضرورت مند مجبور شخص خریدنے کے لیے آتا ہے اور اس وقت اسے یعنی اس کے پاس قیمت کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ایک نرمی یہ بھی ہے کہ فروخت کنندہ اسے بغیر سود بغیر کسی اور شرط کے اسے ادھار بھی اپنی چیز دے دے۔ یہ بھی نرمی کا ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح خریدتے وقت نرمی کا مفہوم جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے اور وہ دکاندار سے اصرار کرنے لگتا ہے اور اس قدر اسے دباؤ میں لے لیتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات دکاندار، اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ سیلر نقصان اٹھا کر اسے چیز دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے کسی صورت میں جان چھڑاؤ۔ تو شریعت اس سے بھی منع کرتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، بارگیننگ کی اجازت ہے، بھاؤ تاؤ کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بھاؤ تاؤ کو اس قدر زیادہ نہ کیا جائے کہ جس سے سیلر یا دکاندار کو نقصان ہو۔ اگر وہ چیز مناسب ہے اور مناسب قیمت میں مل رہی ہے تو اس قیمت میں ہی اس چیز کو خرید لیا جائے۔ اسی طرح قرض کے معاملے کے اندر نرمی کا مفہوم جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو قرض دیتے ہیں اور ہمارا مقروض قرض کی ادائیگی سے قاصر ہو جاتا ہے، وعدے کے مطابق ہمیں وقت پر قرض ادا نہیں کر پاتا تو ہم اسے رعایت دے، اسے مزید مہلت دے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ کہ اگر تمہارا قرض دار جو ہے تنگ دست ہے، مجبور ہے تو اسے ایک وقت مقررہ تک مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم اسے معاف کر دو تو یہ زیادہ ہی بہتر ہے۔ تو نرمی کی صورت قرض کے لین دین میں یا قرض کے معاملات میں یہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرانے وقتوں میں ایک شخص تھا، مالدار، صاحب ثروت اور صاحب دولت تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور قرض کی ادائیگی کے اندر لوگوں کو مہلت دیتا اور انہیں آسانی دیا کرتا تھا۔ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں نرمی کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنت کا مستحق قرار دے دیا۔ تو اس حدیث مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی اشیاء کو فروخت کرتے وقت بھی نرمی کریں اور کسی سے اشیاء خریدتے وقت بھی نرمی کا جو ہے برتاؤ کریں، اور خاص طور پر قرض کے معاملے میں ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کریں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث مبارک کے ساتھ آج کے اس درس کو میں ختم کروں گا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان بھائی کی تنگی میں اسے سہولت دیتا ہے، اس کے ساتھ رعایت کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جو ہے تنگیوں میں سے کسی ایک تنگی کو آسان فرما دے گا اور اس میں سہولت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کے مطابق اپنے معاملات کو انجام دینا چاہیے۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمائی خرید و فروخت میں نرمی کے حوالے سے اور اس کی بڑی عمدہ تشریح کی۔ مفتی صاحب لیکن موجودہ معاشرہ ایک خالص اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہاں ہمارے یہاں جو چلن ہے نارملی ہم عام طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ قرض لے کر بھاگ جانے کا رواج، نہ دینے کا رواج، جھوٹ بولنے کا رواج، ان معاملات میں ان حالات کے مطابق جبکہ ہم ایک مکمل اسلامی معاشرے میں نہیں رہتے،
ان حالات میں ہم اس حدیث کو کس طرح سے منطبق کر سکتے ہیں؟ اصل میں اس حدیث کے اندر ایک پہلو کو بتایا گیا ہے قرض خواہ کے اعتبار سے، کہ قرض خواہ جو ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے اس کے اعتبار سے، اس کے زاویے سے اس پہ گفتگو کی گئی ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرض دار کے اعتبار سے، کہ جس کو قرض دیا گیا ہے جی، اور وہ طاقت بھی رکھتا ہے، استطاعت بھی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں ٹال دیتا۔ مٹول جی کرتا ہاں، ہے، جی ہاں۔ تو اس کے حوالے سے بھی حدیث مبارک موجود ہے اچھا۔ کہ جس میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی یہ ظلم، کہ غنی کا، صاحب دولت شخص کا طاقت ہونے کے باوجود قرض کا ادا نہیں کرنا اور قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ تو یہاں پر اس شخص کی بات ہو رہی ہے، اس قرض دار کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں قرض خواہ کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے۔ اس میں ایک بہت اہم حدیث مبارک مجھے یاد آتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور قرض دار وقت پر اس کی ادائیگی نہیں کرتا اور وہ مجبور بھی ہے، اور قرض خواہ نے اسے مہلت دے دی اس کی مجبوری کو دیکھ کر، تو جتنی دن وہ مہلت دے گا، جتنے دنوں تک وہ مہلت دے گا، ہر دن جتنی اس نے رقم قرض کے طور پر دی ہے اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آج کی اس حدیث کے ساتھ ساتھ آپ نے جو دیگر احادیث بیان کی اور ہمیں ایک نئی جہت سے آشنا کیا اس حدیث کا کہ قرض خواہ جو ہے، جو قرض دینے والا ہے، وہ کس کس طرح سے آسانیاں پہنچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور نبی مہربان کے ذریعے کیا کیا مہربانیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ حدیث کا یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اپنے مہمان مفتی سید صابر حسین صاحب کے ساتھ آپ کا میزبان شکیل خان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ شکریہ۔